سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عزت مآب محترم سید شفیع الحسنین شاہ بخاری صاحب اور ان کی منتظمہ کمیٹی کے جملہ اراکین کا، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت، اس پروقار اور اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے بھی اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصراً گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اور دوستان گرامی قدر، جو 10-15 منٹ میں نے آپ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور فرامین سے آپ کے سامنے میں وہ تعلیمات پیش کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ولایت کا جو مادہ ہے وہ 300 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ مولا بھی یہ بھی ولایت سے آیا ہے، لیکن مولا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 28ویں پاری کی آخری سورہ مبارکہ ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اے حبیب، اللہ بھی آپ کے مولا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے مولا ہے، اور صالح مومنین بھی آپ کے مولا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ملائکہ بھی آپ کے مولا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ایک اور مقام پر قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم، فرمایا اللہ دو بندوں کی مثال دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ مولا استعمال کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، پھر ملائکہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور صالحین مومنین کے لیے بھی اللہ نے لفظ مولا استعمال کیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ کہیں اللہ اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، ملائکہ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، اور مومنین کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو دوستو، لفظ مولا بھی انہی الفاظ میں سے ہے جسے اللہ رب العزت کہیں اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، کہیں مولا علی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور عسکری ادب کبھی اگر ہم جائزہ لیں تو عسکری ادب کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کہا اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہوئی کہا کہ وَلَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ،
عزا ان کا ایک بت تھا بڑا، ان کے نزدیک وہ عزت اور تکریم کا ان کی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ وَلَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا ہے ہی نہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ان سے جا کر کہو وَلَنَا مَوْلَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ، ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مولا ہے ہی نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، کہ اللہ ان کا مولا ہے جو ایمان لائے ہیں، اللہ ان کا مولا ہے جو ایمان لائے ہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ، اور کافروں کے لیے تو کوئی مولا ہے ہی نہیں. کافر ماننے پہ آ جائے تو مولوی کو بھی مولانا مان لیتے ہیں، مولا مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو مولا علی کو بھی مولانا مولا نہیں مانتے. تو فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ، کافروں کے لیے تو کوئی مولا ہے ہی نہیں. دوستان گرامی قدر، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورخین کے نزدیک، بعض کے نزدیک 19 جنگیں لڑی، غزوات میں حصہ لیا، بعض کے نزدیک 22 غزوات میں حصہ لیا، بعض کے نزدیک 23 غزوات میں حصہ لیا. جتنے بھی غزوات ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں تلوار لے کر وہاں پر کھڑی ہوئی نظر آتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ انسان سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. وہ کچھ احباب گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ گاؤں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی سے قتل ہو گیا ہے اور اب ہمارے لیے اس گاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا، ہم اس گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں رہے، تو اس لیے ہم گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایک بندہ قتل ہو جائے، انسان گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ علی المرتضیٰ، وہ مولا کائنات جو ہر غزوے میں، ہر جنگ میں تلوار لے کر کھڑی ہوئے، نہ کوئی یہودی بچا، نہ کوئی عیسائی بچا، کوئی عیسائی کا، یہودی کا، دشمنان دین کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کا کوئی مولا علی نے مارا نہ ہو. تو وہ کیسے مولا علی کو تسلیم کر سکتے تھے، وہ کیسے مولا علی کو مان سکتے تھے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب تک میں مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے اسے اپنا مولا نہیں کہوں گا تب تک لوگ علی المرتضیٰ کا مقام نہیں سمجھیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک تام کر کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دو حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوئی میری حاضری مکمل. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دونوں شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کے ہاتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لیے اور دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھام کر کہا، فرمایا اخذ بید الحسن والحسین، دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھام کر کہا فقالا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحبھا زین، میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، واباہما، ان کے والد علی المرتضیٰ سے محبت کی، وامہما، ان کی والدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی. فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامت، قیامت کے دن وہ درجے میں میرے ساتھ ہوگا، اس کا مسکن میرے ساتھ ہوگا. اور آخری حدیث صحیح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس رب کعبہ کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم جس نے نباتات کو پیدا کیا، جس نے جمادات کو پیدا کیا اور جس نے کائنات کے اندر نظام حیات کو تخلیق کیا، فرمایا اس رب کعبہ کی قسم انہو لأحد النبی الانبیاء الیہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ الا یحبنی الا مؤمن، فرمایا اے علی سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا
وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، ارے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اور مرحب دلیب ہے سر مقتل بڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اللہ رب العزت میری یہ حاضری